السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ایک اہم اور بہت ضروری مسئلے کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ریاست تلنگانہ کے دوسرے چیف منسٹر محترم جناب ریونت ریڈی صاحب کچھ دنوں سے کابینہ کی میٹنگ اور کابینہ کے فیصلوں کو ریاست کے جو سرکاری لوگو ہے اس کی تبدیلی کے سلسلے میں تبادلہ خیال کر رہے تھے، اور ایک فوٹو آج وائرل ہوئی جس میں تلنگانہ کا جو سابق لوگو تھا اس لوگو سے کاکتیہ کے کمان اور چار مینار کی جو تصویر تھی اس کو ہٹا دیا گیا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ چیف منسٹر جناب ریونت ریڈی صاحب کو پرانے شہر اور اس کی خاص عمارتوں سے، جس کی وجہ سے پرانا شہر بلکہ حیدرآباد جانا اور پہچانا جاتا ہے، اور لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ حیدرآباد کے ہیں تو کیا آپ نے چار مینار دیکھا ہے؟ اور بہت سارے لوگ ملک اور بیرون ملک سے ہماری اس خاص عمارت کو جو حیدرآباد کی آن بان شان ہے دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اور بہت شوق سے اور بہت اہتمام سے اس عمارت کو دیکھتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز کہ اتنی جلدی کیا تھی کہ آپ نے لوگوں کی تبدیلی کا فیصلہ لیا؟ اور ٹھیک ہے، آپ نے لوگوں کی تبدیلی کا فیصلہ لیا تو یادگار شہیدان کو آپ نے اس میں جگہ دی، اور کاکتیہ کے دروازوں کو، اس کے کمانوں کو، اور حیدرآباد کی آن بان شان جو چار مینار ہے آپ نے اس کو ہٹا دیا۔ بحیثیت حیدرآبادی شہری ہونے کے میں یہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا محترم جناب ریونت ریڈی صاحب سے کہ چیف منسٹر صاحب، آپ اپنے اس فیصلے پر ضرور نظر ثانی فرمائیں، اس لیے کہ یہ فیصلہ جہاں ایک طرف شہر حیدرآباد کی ثقافتی اور اس کی شان و شوکت کو بڑھانے والی جو عمارت اور جس کو آپ نے لوگوں سے ہٹا دیا، ایک تو اس کی توہین ہے، اور تمام شہریان حیدرآباد کی بھی کے لیے یہ بات قابل افسوس ہے، اور گویا کہ ان کے لیے ایک ٹھیس پہنچانے والی بات ہے کہ آپ نے لوگوں کو تبدیل کر دیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں، بلکہ یہ ضرور کہنا چاہوں گا چیف منسٹر صاحب سے کہ سر، آپ لوگوں کے بجائے لوگوں کے احوال کو بدلیں۔ سر، آپ لوگوں کے احوال کو بدلیں۔ آپ نے چند مہینے قبل فلک نما فاروق نگر کے پاس میٹرو ریل کے افتتاح کے موقع پر تشریف لا کر یہ کہا تھا کہ ہمارا تعلق حیدرآباد سے ہے، ہم جب کلوا کرتی سے آتے ہیں تو ہمیں اسی راستے سے گزرنا ہوتا ہے۔ آپ کے اس بیان سے یہ محسوس ہوا کہ واقعتاً کانگریس حکومت اولڈ سٹی کی ترقی اور اس کی تعمیر کے لیے سنجیدہ ہے، فکر مند ہے، لیکن لوگوں کی تبدیلی کے عنوان پر جو کام ہوا ہے یقیناً وہ ناقابل برداشت ہے۔ یعنی حیدرآبادیوں کی اور شہر حیدرآباد کی جو تاریخی عمارت اور جو گویا پوری آن بان شان ہے، آپ نے اس کو ہٹا کر لوگوں کے ساتھ گویا ایک نامناسب اور ناقابل قبول کام کیا۔ شاید حیدرآباد کے شہری بھی اس فیصلے سے خوش نہیں ہوں گے، تو ہماری آپ سے بڑی مؤدبانہ اور بڑی ہی جو ہے عاجزانہ درخواست ہے کہ آپ لوگوں کی تبدیلی کے سلسلے میں
یا تو آپ اپنے فیصلے کو تبدیل کر دیں، یا پھر یہ کہ اگر آپ کو واقعی لوگو تبدیل کرنا ہے تو شہر حیدرآباد اور ریاست تلنگانہ کی وہ عمارتیں جو واقعتاً شان اور اہمیت کی حامل ہیں، آپ اس کو لوگوں سے نہ ہٹائیں۔ دوسری بات، محترم چیف منسٹر صاحب کی خدمت میں یہ ضرور عرض کرنا ہے کہ اس وقت لوگوں کے بدلنے سے لوگوں کے احوال نہیں بدلیں گے۔ آپ نے حکومت میں آنے سے قبل جن 6 گارنٹیز کا وعدہ کیا، ابھی تک ان 6 گارنٹیز میں مہالکشمی اسکیم کوئی عمل درآمد نہیں، اور 200 یونٹ بجلی فری یہ بھی بس بعض مقامات پر اس کو لاگو کیا گیا، 500 میں سلنڈر اس کو بھی بعض مقامات پر ہی لاگو کیا گیا۔ شہریان حیدرآباد آپ کے ان گارنٹیز کو پورے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں، اس سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں، اور ائمہ اور مؤذنین کے اعزازیے کے سلسلے میں بھی جو فکر ہونی چاہیے تھی اور جس پابندی سے اس میں اضافے کے ساتھ پابندی سے اس کو ائمہ اور مؤذنین کے اکاؤنٹس میں بھیجنے کا وعدہ کیا گیا تھا، وہ بھی اب تک ناقابل عمل رہا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے بدلنے سے ریاست اور ریاست کے عوام کے حالات نہیں بدلیں گے، بلکہ آپ کو اپنی ان 6 گارنٹیز پر مکمل طور پر عمل کرنا اور اس کو نافذ کر کے روب عمل لانے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے ڈبل بیڈ روم کے عنوان پر حکومت تلنگانہ میں جس وقت اعلان ہوا تھا، بہت سارے لوگوں نے اس سلسلے میں اپلیکیشنز دیے، درخواستیں دیں، لیکن معدود چند کے بہت سارے لوگ آج بھی انتظار میں ہیں کہ شاید ہمیں وہ چیز مل جائے گی اور ڈبل بیڈ روم ہم حاصل کر پائیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ کے حکومت میں آنے کے 6 مہینے مکمل تو ہو چکے ہیں، درمیان میں MP الیکشن بھی رہا، لیکن لوگوں کا یہ سوال آج بھی برقرار ہے کہ حکومت کانگریس نے جو مینوفیسٹو بتایا اور جن چیزوں کا وعدہ کر کے وہ برسر اقتدار آئی ہے، آج تک اس پر کما حق ہو جیسا عمل ہونا چاہیے تھا ویسا عمل نہیں ہو رہا ہے۔ تو ہماری گزارش اور ہماری درخواست محترم چیف منسٹر صاحب سے بطور خاص یہی ہے کہ سر، لوگوں سے زیادہ لوگوں کے احوال، تلنگانہ ریاست کے احوال کو بدلیں، اور بالخصوص سرکاری دفاتر اور سرکاری محکموں میں جو رشوت کا لین دین ہے اور جو کرپٹ آفیسرز ہیں، آپ ان پر بھی سخت نوٹس لیں۔ ہماری دعا ہے کہ آپ کامیاب حکومت کریں، اور نہ صرف یہ کہ کامیاب، بلکہ لوگ آپ کی حکومت سے اتنے مطمئن ہوں کہ آپ کو دوبارہ پھر برسر اقتدار لانے کے لیے لوگوں کی کوششیں اور فکریں ہوں۔ لیکن اس کے لیے چیف منسٹر سر، میں سمجھتا ہوں کہ جو گارنٹیز کا وعدہ کیا گیا اس کو پورا کیا جائے۔ لوگوں بعد میں بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے، ابھی اتنی زیادہ ضرورت لوگوں کے تبدیل کرنے سے عوامی مسائل کو حل کرنے کی ہے۔ کم از کم ان 6 گارنٹیز کا تو آپ نے جو وعدہ کیا اس کو پورا کر دیتے۔ مہالکشمی اسکیم کا صرف وعدہ ہوا، آج تک کسی ماں، بہن، بیٹی کے اکاؤنٹ میں 2500 روپے نہیں پہنچے ہیں، اور 200 یونٹ بجلی بھی بہت ہی کم لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ 500 میں گیس، یہ بھی بہت سارے لوگوں تک اسکیم نہیں پہنچی ہے۔ ایک بس سروس تو فری ہو گئی، لیکن اور بہت سارے جو اندرما انڈلو اور ریتو بھروسہ، یہ جو اسکیمز آپ نے اپنے مینیفیسٹو میں نکالی تھی اور بتائی تھی، ہم گزارش کر رہے ہیں آپ سے کہ ان گارنٹیز پر فوری طور پر عمل کیا جائے، اور بالخصوص ائمہ اور مؤذنین کے سلسلے میں بھی جو آپ نے اعزازیے کو بڑھانے کی بات کی، تو ابھی تک بڑھا تو نہیں ہے، لیکن جو ہر ماہ آنا چاہیے تھا، رمضان میں 3 ماہ کا ایک مرتبہ اعزازیہ آیا،
پھر اس کے بعد اب بقرعید بالکل قریب ہے اور اب تک کوئی ایسا مسئلہ ائمہ اور مؤذنین کے سلسلے میں نہیں ہے، لہذا ہماری گزارش ہے کہ لوگوں سے زیادہ تلنگانہ کے لوگوں کے احوال کی فکر کریں اور برے حالات کو بہتری کے ساتھ بدلنے کی کوشش کریں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کے حکومت کا ایک باشندہ ہونے کی حیثیت سے میں نے یہ بات عرض کی ہے، امید کہ ہماری ان باتوں پر آپ سنجیدگی سے غور کریں گے اور جن 6 گارنٹیز کے سلسلے میں آپ نے بار بار وعدہ کیا اس وعدے کو آپ ضرور پورا کریں گے، اس لیے کہ عوام یہ دیکھتی ہے کہ حکومت نے جو وعدہ کیا واقعی اس کو پورا بھی کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے۔ اگر کرتی ہے تو عوام ایسی حکومت کے لیے اپنے آپ کو جو ہے آگے بڑھا کر ان کے قدم بقدم چلنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں، اور اگر حکومت صرف وعدے کر دے اور وعدے پورے نہ کریں تو پھر آپ سیاسی بڑا کیریئر رکھتے ہیں اور آپ نے سیاسی دنیا بہت دیکھی ہے، ہمیں اس سلسلے میں مزید کچھ کہنا نہیں ہے، بس یہ گزارش آپ سے کرنی ہے کہ جن گارنٹیز کا آپ نے حکومت میں آنے سے قبل وعدہ کیا ان گارنٹیز کو آپ پورا کریں، اور یہی آپ کے لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنانے کا ایک ذری موقع ہے۔ لوگوں کوئی اتنی زیادہ بڑی اہم اور فوری ضرورت کی چیز تو نہیں تھی، لیکن لوگوں کے ساتھ ساتھ اگر لوگوں کے بھی احوال بدلیں گے تو یقیناً تلنگانہ بنگارو تلنگانہ بنے گا، اور صرف لوگوں کے پیچھے، نمبر پلیٹس کے پیچھے اور دوسری چیزوں کے پیچھے اگر حکومت اپنی ساری توانائی لگائے گی اور اصل مسائل اور جو اصل مدعے ہیں وہ مدعوں پر بات نہیں کرے گی تو آپ اپنا کیریئر بہتر اور اچھے انداز میں آپ سیاسی بصیرت رکھنے والے ہیں، آپ کو معلوم ہے۔ بس ہماری گزارش ہے کہ یہ ہماری اس درخواست پر قبول کرتے ہوئے اگر آپ عمل کر لیں گے تو یقیناً یہ حکومت کانگریس کا بڑا ہی بہترین اقدام ہوگا اور لوگ آپ کے لیے بہت کچھ قربانی دینے کے لیے تیار ہوں گے۔ امید کہ چیف منسٹر صاحب ہماری اس بات پر یقیناً غور کریں گے اور بہتری کا فیصلہ ضرور کریں گے، اور ہمارے ان تمام ویورز سے اور ناظرین سے ہماری گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہماری بات حکومت کے ایوانوں تک اور حکومت کے ذمہ داروں تک اور بالخصوص ہمارے چیف منسٹر جناب ریونت ریڈی صاحب تک یہ بات پہنچے۔ امید کہ ہمارے ویورز ہمارا تعاون کریں گے اور اس سلسلے میں جو ان کی کوشش ہو سکتی ہے اس کو ضرور پورا کریں گے۔ جزاک اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔